بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم کلاس 3 کی بک میں چیپٹر نمبر 2 دا پلے ٹائم کی ٹرانسلیشن کرنے والے ہیں۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ تک میری ہر نئی آنے والی ویڈیو وقت پر پہنچ سکے۔ تو چلیے فرینڈ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ورڈز ٹو نو جو ہیں دیکھ لیتے ہیں۔ بیس مین بنیاد، یا جس کو ہم ان ادر ورڈز ہم کہہ سکتے ہیں کہ منزل مقصود، یعنی یہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جو کہ جب بچے اکثر کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے لیے ایک گول مقرر کر لیتے ہیں کہ یہاں تک ہم نے پہنچنا ہے۔ جیسا کہ آنکھ مچولی جو کھیل ہے اس میں بھی اکثر بچے ایک بیس مقرر کر لیتے ہیں، تو یہ اس کو کہتے ہیں۔ اس طرح بیڑی مین موتی جیسا، اس طرح کیپچرڈ مین پکڑ لینا، ڈیفیٹ مین شکست دینا یا فتح یاب ہونا، فیروشیس مین ظالم، وحشی یا خونخوار۔ اس طرح لیئر کہتے ہیں کچار کو، یعنی جنگلی جانوروں کے رہنے کی جگہ جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ مشن کہتے ہیں کسی مہم کو یا کوئی ایسا کام جو کہ کسی کے ذمہ لگا دیا جاتا ہے۔ اس طرح منچ مین چبانا، جبکہ سنوزنگ مین اونگنا یا سونا وغیرہ۔ تو چلیے اس کی ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایک پوئم ہے، تو عام طور پر پوئم جو ہوتی ہے اس کے ورڈ بائی ورڈ میننگ جو ہے وہ تو ہر کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ورڈز بائی ورڈز میننگ بھی کریں، اور آپ کو اور ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں یہ بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ میں نے کئی حد تک کوشش کی ہے کہ میں اس کے ورڈز بائی ورڈ میننگ کروں، لیکن پھر بھی آپ کو اگر کہیں پر سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ کمنٹ میں ہمیں بتائیں تاکہ میں آپ کی ہیلپ کر سکوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ By the garden shade my sister and I were playing a game and I was a spy۔ باغ کے سائبان یعنی چھپر کے پاس میں اور میری بہن ایک کھیل کھیل رہے تھے اور میرے پاس ایک راز تھا۔ سپائی کہتے ہیں راز کو، جبکہ شیڈ کہتے ہیں چھپر، یا جس کو ہم سائبان بھی کہہ سکتے ہیں۔ I had a mission while she guarded base۔ I had to get gold from a secret place۔ میرے پاس ایک مشن تھا جبکہ اس کو منزل مقصود یعنی گول کی حفاظت کرنا تھی۔ یعنی یہ بچی جو ہے کہہ رہی ہے کہ میرے پاس ایک مشن تھا جبکہ میری بہن جو ہے اسے اپنے بیس کی، یعنی وہ گول جو ہم نے مقرر کیا تھا اس کی حفاظت کرنی تھی۔ اور I had to get gold from a secret place، مجھے ایک خفیہ جگہ سے سونا لانا تھا۔ The gold was 2 apples on the big tree, but in our game they were real gold to me۔ سونا درخت میں موجود 2 سیب تھے، لیکن ہمارے کھیل میں وہ ہمارے لیے حقیقی سونا تھے، وہ میرے لیے حقیقی سونا تھے۔ یعنی یہ بچی جو ہے کہہ رہی ہے کہ وہ سونا جو تھا وہ دراصل درخت میں موجود 2 سیب تھے جو کہ دراصل میرے لیے سونے کی مانند تھے۔ A giant beast was asleep in the way۔ If I woke him up, I would be sure to pay۔ ایک لمبا چوڑا حیوان یا دیو ہیکل آدمی راستے میں سو رہا تھا، اگر میں اسے جگا دیتی تو مجھے اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی، یعنی مجھے اس کی سزا ملتی، یعنی وہ مجھے سزا دیتا۔ یہ لڑکی جو ہے کہہ رہی ہے کہ ایک لمبا چوڑا آدمی جو ہے یعنی دیو ہیکل حیوان جو تھا وہ راستے میں سو رہا تھا، تو اگر میں اس کو جگا لیتی تو مجھے اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی۔ The beast was ferocious, quiet, mad and bad۔ حیوان وحشی، ظالم اور خونخوار تھا۔ But really the beast was my snoozing dad۔ لیکن حقیقت میں حیوان میرا آرام کرتا ہوا ابو تھا یا والد تھا۔ یعنی وہ بچی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ حیوان جو تھا وہ دراصل میرا ابو تھا جو کہ وہاں پر بیٹھا تھا۔ I crept past the bushes, twisted like wire, and round the low wall glowing warm like fire۔ وہاں موجود خمدار تر کی طرح بلکھاتی ہوئی جاڑیوں سے میں چھلانگ لگا رہی تھی، اور نچلی دیوار
کے گرد گھوم رہی تھی جو کہ آگ کی طرح تپ رہی تھی. ٹویسٹڈ کہتے ہیں بل کھاتی ہوئی، اور لائک وائر یعنی تار کی طرح بل کھاتی ہوئی جاڑیاں. تو اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج پر. I did not notice the beast's beady eye. Opening slowly, my dad could be sly. میں نے اس حیوان کی موتی جیسی آنکھوں پر غور نہیں کیا جو کہ وہ آہستہ آہستہ کھول رہا تھا. میں نے اپنے والد کو مکاری کرتے ہوئے پایا. I reached out my hand and captured the goal. I was almost back when a hand took hold. میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور سونے کو پکڑا. میں تقریباً واپس آنے ہی والی تھی کہ ایک ہاتھ نے مجھے پکڑا. It grabbed at my shirt and made me yell. My sister looked up and she screamed as well. اس نے مجھے قمیض سے پکڑا اور میری چیخ نکل گئی. میری بہن نے میری طرف دیکھا اور اس کی بھی چیخ نکل گئی. The monster, the beast has got you now. I had to escape. I did not know how. اس حیوان نے اب تمہیں پکڑ لیا. میں فرار ہونا چاہتی تھی لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ کیسے. My sister flew in and started a fight. We both fought the beast with all of our might. میری بہن اڑ کر آئی اور اس نے حیوان سے لڑائی شروع کی. ہم دونوں بہنیں اپنی پوری طاقت سے لڑے. Soon he was weak and he fell to his knees. Our dad could act well and he liked to please. جلد ہی وہ کمزور ہو گیا یعنی اس نے ہار مان لی اور وہ اپنے گھٹنوں پر گر گیا. ہمارے والد اچھی اداکاری کر لیتے ہیں اور یہ انہیں خوش کر دیتا ہے. We escaped to our safe place by the shed. The beast was defeated and hung his head. ہم اپنی محفوظ جگہ فرار ہو گئے جو کہ صاحبان کے ساتھ تھا. حیوان ہار گیا اور اس نے اپنا سر لٹکا دیا تھا. He returned to settle in his dark lair. وہ اپنی کالی کچار یا غار میں واپس چلا گیا. Actually just the old garden chair. دراصل باغ میں موجود پرانی کرسی. یعنی وہ ڈارک لیئر یعنی وہ کچار جو تھی وہ دراصل باغ میں موجود ایک پرانی کرسی تھی. We spies had won the mission complete. ہم جاسوس جیت گئے اور مہم مکمل ہو گئی. We munched on our apple. Oh what a treat. ہم نے سیب کھائے. کیا دعوت ہے یا کیا ٹریٹ ہے. تو یہ پوئم جو ہے یہ کلیئر ہارسبرگ نے لکھی ہے جو کہ نکولس ہارسبرگ کی بیٹی ہے جو کہ اس بک کے جو ہے آتھر بھی ہیں. تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور باقی اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر ضرور کریں. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسی پوئم کا ایکسرسائز جو ہے اس کو سولو کریں گے. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.